یہ بات ہے ایک باپ کے دل پر لگنے والے اس گہرے زخم کی جب اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مکہ کی گلیوں میں سناٹا نہیں بلکہ دشمنوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ کہاں ہے وہ محمد کا خدا؟ کہاں ہے وہ محمد کا خدا؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ صرف مکہ کے عام لوگوں کی بات نہیں تھی بلکہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو کل تک نبوت کا مذاق اڑاتے تھے آج وہ ذاتی حملوں پر اتر آئے تھے۔ ہمیں بس انتظار کرنا ہے، یہ ابتر ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بس انتظار کرنا ہے، یہ ابتر ہے۔ جب بھی خود دنیا سے جائے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا بیٹا مر گیا ہے، جب یہ خود دنیا سے جائے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اور بعد میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ سوچئے، ایک طرف اولاد کے کھونے کا غم اور دوسری طرف مکہ کے سرداروں کے تانے۔ وہ ابتر ہے، اسے چھوڑ دو۔ خاص طور پر العاص بن ولی، وہ جب بھی نبی کا ذکر سنتے تو کہتے ارے اسے چھوڑو، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مرنے کے بعد اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، دل رکھتے تھے، ان تانوں نے آپ کے مبارک دل کو بہت غمزدہ کر دیا تھا۔ آپ پریشان تھے، اداس تھے۔ آپ نے سوچا کیا واقعی میرا نام مٹ جائے گا؟ کیا واقعی اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس کا حافظ اور ناصر خود اللہ ہو، دنیا اسے کیسے مٹا سکتی ہے۔ نبی کی اس اداسی کے عالم میں اللہ نے آسمان سے وہ پیغام بھیجا جو قیامت تک کے لیے ایک معجزہ بن گیا۔ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ پر نیند کا سا غلبہ ہوا۔ پھر جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے صرف 3 آیات میں مکہ کے سرداروں کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ تھی لیکن اس کا وزن پہاڑوں سے زیادہ تھا۔ آخر کیا تھا اس سورہ میں جس نے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی؟ کیا ہے یہ کوثر اور وہ کون دشمن تھے جو ہمیشہ کے لیے بے نام ہو گئے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سائنمیٹک انداز میں ایک آسان طریقے سے۔ انا اعطیناک الکوثر یعنی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو دیں گے، اللہ نے کہا ہم نے عطا کر دی۔ یہ بات طے ہے، ہو چکی ہے۔ یہاں لفظ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ عربک میں کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن کوثر اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے، یعنی خیر کثیر، بے انتہا بھلائی۔ اس کوثر کے 2 مطلب ہیں جو حدیث اور تفسیر سے ملتے ہیں۔ پہلا دنیا اور آخرت کی بھلائی، نبوت، قرآن، علم اور آپ کی امت کی کثرت۔ دشمن کہتے تھے آپ اکیلے رہ جائیں گے، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اتنا دیا ہے جو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا حوض کوثر، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔
میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ اس کی مٹی مشک کی ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سوچئے دشمن تانے دے رہے ہیں، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، بیٹا ہی نسل چلاتا ہے، کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے غم نہ کریں، میں نے آپ کو جنت کی سب سے بڑی نہر کا مالک بنا دیا ہے۔ جب اتنا بڑا تحفہ ملا تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں دشمنوں کے طریقے پر چوٹ کی گئی ہے۔ مکہ کے مشرکین بتوں کے آگے جھکتے تھے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کا رب میں ہوں، شکرانہ ادا کرنا ہے تو صرف میرے لیے، نماز پڑھیں تو صرف میرے لیے، اور قربانی کریں تو صرف میرے نام پر۔ اور اب آتی ہے وہ آخری آیت جو ایک بھاری چٹان کی طرح دشمنوں کے سینے پر گری۔ دشمن کہتے تھے محمد ابتر ہیں، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، بے شک آپ کا دشمن ہی جد قطع بے نام و بے نشان ہو جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج 1400 سال بعد ذرا سوچئے کہاں ہے ابو جہل کی اولاد کا ذکر، کہاں ہے العاص بن ولی کا نام لینے والا؟ ان کا نام آج اگر لیا بھی جاتا ہے تو صرف لعنت بھیجنے کے لیے، وہ واقعی ابتر ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف آج دنیا کے ہر کونے میں، ہر مینار سے دن میں 5 بار آواز آتی ہے، اچھا کروڑوں لوگ آج بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ کی روحانی اولاد یعنی امت آج دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جسے دنیا نے کمزور سمجھا اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ اب سب سے اہم سوال ان 3 آیاتوں کا آج میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ آج کے دور میں ہمیں بھی ایموشنل بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، تمہارے پاس جاب نہیں، تمہاری شادی نہیں ہو رہی، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، تم دین پر چلتے ہو، تم بیکورڈ ہو۔ جب بھی دنیا آپ کو کمتر سمجھے، جب بھی لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو سورہ کوثر کو یاد کرنا۔ یقین رکھو جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کا دفاع اللہ خود کرتا ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری، اگر ہم نبی کے سچے امتی بن گئے تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں جب پیاس سے زبان سوکھ رہی ہوگی تو ہمیں حوض کوثر نصیب ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جو وہاں سے ایک بار پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور یہ پانی ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے تانوں سے بے پرواہ ہو کر صرف اپنی رضا کی فکر کرنے والا بنائے، اور ہمیں حشر میں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس طرح گہرائی سے سمجھاتے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی اداس دل کو سکون دے سکتا ہے۔ کومنٹ میں انا اعطیناک الکوثر لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی اور ایک نئی امید کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔